ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات النبی سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ ان کی رحمت کی نظر کے انتظار میں رہتے ہیں، ابھی پڑھے، کل پڑھے، تھوڑی دیر کے بعد پڑھے، جب پڑھے، جو ان کی مرضی میں آئے، کیونکہ وہ ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خود فرمایا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں قیامت تک بس کو دیکھتا رہتا ہوں، آقا جی نے کہا۔ اس میں شک کرنا چاہیے، خوش قسمت ہو اس نیت سے، پھر انسان کو بڑا چپ رہنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ تمہارا دھیان ادھر ہے۔ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے دھیان نہ خدا کی طرف ہوتا ہے تو پھر ہلتے نہیں ہو، ہلتے ہو، نیت ہو گئی، اس نیت سے ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ بیچ میں نئے نئے بھی آتے ہیں۔ یہ بیٹھنا بھی بہت مبارک ہے، اور میرے میں جتنی استطاعت ہے، قوت ہے، اس حساب سے بیٹھتا ہوں۔ بعض نہیں بھی بیٹھا جاتا، جبر سے بیٹھتا ہوں، کیونکہ جو محبت کی وجہ سے آتے ہیں ان سے محبت کا جواب محبت دینا چاہیے۔ یہ رحمت کی انتظار میں بیٹھے ہوں، جیسے سمجھو یا حقیقت ہے تو حقیقت ہے، رحمت کی بارش برس رہی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور اجتماع میں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے، اگلی بھی گئی، بھینس بڑی عقل بڑی، سمجھ آ رہی ہے۔ اور دوسرا محبت کی وجہ سے لوگ آتے ہیں تو ان سے ملاقات کے لیے سے بیٹھ جاتا ہوں، پھر بھی شکایت کرتے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ملاقات نہیں ہوئی، کیا ہو رہا ہے؟ ملاقات ہے انشاءاللہ۔ یہ نہ سوچا کہ یہ مجلس ابھی ختم ہوگی یا پھر دعا ہو گئی ہے۔ ہم 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح، تو ادھر یہ ایسی بات ہے نہیں۔ اب دعا ہوگی ختم، دعا ہو گئی پھر شروع ہو گئی، پھر درستی پڑھا پھر شروع ہو گئی، پھر سو کے اٹھے پھر شروع ہو گئی، صبح 24 گھنٹے ہمارا یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ آخرت میں بھی چلے گا، قبر میں بھی چلے گا، ہر جگہ چلے گا۔ تو انسان کو جتنی استطاعت توفیق ہو بیٹھے چلا جائے، پھر آتا جاتا رہے۔ ہاں، اور بعدیں بیٹھے دیکھیں اب دعا ہو گئی، چلو 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 نہیں ہے، چلو چلو نہیں ہے۔ جو آدمی جہاد سے نکل جاتا ہے وہ کوشش کرے جہاد میں آگے چلا جائے، واپس مڑ کے نہ آ جائے۔ تو جہاد کا ایک قسم کا رستہ ہے، اس قسم کا، اس میں ہم نے آگے ہی آگے جانا ہے اور پیچھے سب کو چھوڑ دینا ہے، آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، سب کو بھول جانا ہے۔ انسان جہاد میں جاتا ہے تو پھر سب کو وداع کر کے جاتا ہے، سب کا تعلق ختم کر دیتا ہے، ماں کا، باپ کا، رشتے کا، اب اللہ کے راستے میں جان دے گا اور امت۔ تو یہ اس طریقے سے یہ مسئلہ آہستہ آہستہ چلتا ہے کہ سب کچھ بھول جانا ہے، بس خدا یاد رہے اور نبی یاد رہے۔ ہاں، تو باتیں تو سنا دیتے ہیں اور تم بھی سن لیتے ہو، میں بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن یہ ہوگا قسمت والے کے لیے۔ ہاں، سب کے لیے نہیں، لوگ محبت میں برابر نہیں ہیں، یہ تفاوتون، آقا جی کہتے ہیں ایک دوسرے سے ان کا فرق ہوتا ہے محبت میں۔ صحابہ میں فرق تھا محبت میں، آپس میں، کسی کی کم تھی، کسی کی زیادہ تھی، اور کسی کی اتنی تھی کہ عقل سے باہر تھی۔ جیسے وہ عورت جہاد میں، عورت اس کی محبت بے پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دیکھا جہاد ہو رہا تو میں جا کے دیکھوں آقا کو کوئی تکلیف تو نہیں آ گئی ہے، خدا کرے وہ سلامتی ہوں، وہ اس نیت سے نکلی۔ اور جب جہاد میں گئی تو اس کے کو بیچ میں ملے جاننے والے، ایک نے کہا تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس نے رخ نہیں دیا۔ اس نے کہا پہلے آقا جی کا بتاؤ کہاں ہیں، خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں؟ سنا ہی نہیں، باپ فوت ہو گیا، بھانجا فوت ہو گیا، ماما فوت ہو گیا، بیٹے، 7 قریبی کے کسی سنتی رہی، اس کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ بولی پہلے بتاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی وہاں، دیکھا تو جناب علی، جو شان تھی ان کی، کشش اور رحمت خدا کی خاص، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلے ہی جا کے جملہ کہا، اسلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے ہیں، سالے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟
ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کہا کوئی بھی مصیبت آئے مجھ پر آسان ہے، لیکن آپ کو تکلیف آ جائے مجھ پہ آسان نہیں ہے۔ تو لوگ صحابہ میں بھی درجہ سے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، کوئی جذبے سے نعرہ مارتا ہے پھر وہی کا وہی ہو جاتا ہے، کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے چند دن پھر الٹ جاتا ہے پھر جاتا ہے، کوئی ایسے ہو جاتا ہے جس سے دکھ ہوتی اتنے جا کھل ہوتی، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن انسان خیر الہدی ہدی و محمد بہترین رستہ آقا جی کا ہے، گرے اٹھے پھر چلے، پھر گرے اٹھے پھر چلے، چھوڑے نہیں، کیونکہ امتحانات آتے ہیں نا رستے میں، رزق بھی کمانا ہے، بیماری بھی آ گئی، گھر میں کوئی مشکل آ گئی رشتہ داروں کی، شیطان نے غلبہ کیا، گناہ ہو گیا، توبہ کرنی پڑی، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ دندنوں سے نکلتا جائے، توبہ کرتا جائے، مقابلہ کرتا جائے، لیکن رخ جو دیا ہے خدا رسول کو اس سے پیچھے نہ ہٹے، پھر تسبیح پکڑ لے، پھر نماز قضا ہو گئی پھر واپس کرے، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے، چلتا رہے، تو چلتے چلتے انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ خدا نیت کو دیکھتا ہے نا، دیکھے گا یہ ہٹنے والا نہیں ہے جی۔ تو صحابہ میں بھی درجات تھے، حالانکہ عقل کے حساب سے یعنی بعض چیزیں نہیں کرنی چاہیے، شریعت کے حساب سے ایسا سمجھ میں آتا ہے، لیکن عشق سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کا سب سے علیحدہ رستہ ہے۔ تاریخ جلائے کشتیاں، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، جہاد میں نکلے ہوئے تھے، ہاں جی، اور آگے جا رہے تھے، کشتیوں کو رکھا تھا جیسے لنگر ڈالتے ہیں باندھتے ہیں، کہا ان کو رکھو نہیں، ان کو جلا دو، ہم نے واپس نہیں آنا ہے۔ دیکھا اشکوں کا حال، یہ نہیں کسی کام آ جائیں گے، اس کو جلاؤ، ہم نے واپس نہیں آنا ہے، آگے جانا۔ تاریخ جلائے کشتیاں، دیکھا آقا کے محبت والے درجات ہیں، ان کا حساب کتاب سب سے علیحدہ ہے، یہ اس میں آتا ہے جس میں محبت آ جاتی ہے، تو محبت کے راستے میں چلیں گے تو آئے گی نا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا، جیسے آپ آتے ہم آتے بیٹھتے باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر کسی کو خیال آ جاتا ہے، کہتے یار میں تو سویا ہوا تھا، مجھے تو اس طرف کا خیال ہی نہیں تھا، یہی سوچا تھا کہ لندن جاؤں گا، امریکہ جاؤں گا، پیسے جمع کروں گا، مکان بناؤں گا، ارب پتی خرب پتی بنوں گا، اب اس کا ذہن بدل گیا، ادھر وہ اس طرف چل پڑا، جب اس طرف چل پڑا دنیا کی مشقت ذلت سے چھوڑ گئے، خدا نے چھڑا دیا۔ کیسے چھڑا دیا؟ جب انسان خدا رسول کی طرف جاتا ہے ہر چیز اس کے پیچھے آتی ہے، صلح کرتی ہے، ہر چیز سے صلح کر لیتی ہے، ہر چیز ان کی بن جاتی ہے، ہاں تو ان کا پھر عالم یہ ہو جاتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ایسی باتیں کریں گے، چلتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اب بعض لوگ آتے ہیں یہاں ویسے ہی آ جاتے ہیں، جیسے سیاح نہیں ہوتے، ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی دیکھتے ادھر کیا ہو رہا ہے، پھر دیکھتے یار ادھر تو کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے، ادھر جو ہو رہا ہے اسے دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی سر منڈا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی پیبند والے کپڑے لگاتے ہیں، کبھی نعرے لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سوچتے سوچتے پھر اس کو سمجھ آتی ہے، میں مسلمان تھا نام کا، لیکن ایمان والی بات میرے میں نہیں تھی، کیونکہ ایمان بھی درجات ہوتا ہے نا، کس کا ایمان برائے نام، کس کا ایمان کمزور، کسی کا ایمان بہت زبردست، اور ایمان محبت کا نام ہے، ایمان محبت کو کہتے ہیں، یہ ایمان محبت ہوتی ہے، اس کی تشریح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، الا لا ایمان لہ، 3 دفعہ دہرایا، 1 دفعہ نہیں، اس میں ایمان نہیں ہے، پھر کہا اس میں ایمان نہیں ہے، پھر تیسری دفعہ فرمایا اس میں ایمان ہے، لمن لا محبت لہ، جس کے اندر محبت والی بات نہیں ہے۔
پھر عبادت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس میں محبت کا عنصر نہیں آتا، خطرہ ہی ہے اس کو، شیطان کی طرح۔ میرے خیال ہے کسی نے اتنی تسبیحیں نہیں پڑھی ہیں اور عبادت کی ہے سجدے جتنی شیطان نے کی ہے، سب سے زیادہ، لیکن اس میں محبت والی بات نہیں تھی، اسی سے اس کا کھانا خراب ہوا، کیونکہ محبت جو سی نا عقل کو ختم کرتی ہے، سوچنے نہیں دیتی کوئی چیز۔ حب الشیء یعمی ویسم، رسول اللہ فرماتے ہیں محبت اگر کسی چیز کی بھی ہو جائے، وہ کوئی بھی ہو، مثلا دولت ہو، عورت ہو، دنیا اقتدار ہو، کچھ اگر محبت اس کے اندر ہے وہ اندھا ہو جائے گا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، جیسے تاج محل بنائی کیا ہے، ایک عورت کا قصہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بنا کے بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا رکھا اس میں؟ تو محبت جو سی حقیقتاً خدا کی، حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، اس کے سوا ساری محبتیں بیکار ہیں، اور جتنی محبتیں ساری ہوں وہ سب خدا رسول کی محبت کے تابع ہوں، قربان ہوں اس پہ۔ خدا کی محبت کو، نبی کو کسی پر قربان نہیں کرنا ہے، دوسری محبتوں کو قربان کرنا ہے۔ اس لیے انبیاء سے بھی ایسی باتیں امتحان آئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ اپنی عورت کو اور یہ بچے کو اس کو جاؤ جنگل میں چھوڑو جہاں آج مکہ بنا ہوا ہے۔ کہاں مکہ اور کہاں تاج محل، ایک عورت کی بات، دل خراب ہوتا ہے۔ وہ لے گئے حضرت حاجرہ کو ساتھ، خدا کی محبت دیکھا کہ اس کو اولاد دی ہے، گھر ہے، ابھی خدا پہ قربان کرتا نہیں کرتا، لوگوں کے لیے مثال قائم کرنی تھی، ورنہ اللہ کو پتہ تھا یہ کریں گے قربان، تو پھر امتحان کیوں لیا؟ تم کو سبق دینے کے لیے، تم کو پتہ چلے ایسے بھی ہے، ہاں، ورنہ اللہ نے کوئی پتہ کرنا تھا، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، خود ہی بنایا ہے، وہ تو دوسروں کے لیے مثال قائم کرنی تھی۔ تو لے گئے وہاں جنگل میں، اور خاموشی تھی، انبیاء میں ادب بہت ہوتا ہے، تو بیوی سے کہا بچے کو اٹھاؤ ذرا اتر جاؤ یہاں، جنگل پہ ریگستان، وہ اتری کہ شاید آرام یا کوئی وجہ ہوگی، بس جب وہ اتر گئی حضرت حاجرہ بچے کو لے کر واپس جانے لگے، وہ حیران ہو گئی، کیا کر رہے ہو؟ کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے، خدا کہتا ہے ایسا کرو، ان کو چھوڑ کے جنگل میں ادھر سے جنگل میں لائے اور پھر جا رہے ہو، کہ خدا نے ایسے کہا ہے۔ وہ بھی ایمان والی تھی، تو انہوں نے ادب سے سر ہلایا، ایسے ادھر سے ہی بات ہے، کیا پھر جاؤ۔ وہ مثال قائم کی خدا نے، خدا کو پتہ تھا لیکن تم کو بتانا تھا کہ محبت کیسی ہوتی، کیا ہوتی ہے، اس کی مثال قائم ہوئی۔ پھر بچہ پیاس سے جیسے دم توڑنے والا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ صفا مروہ اگر آپ مکے مدینے دیکھیں وہ مسافہ ہے تھوڑا، اور دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں جگہ ہے، کبھی بھاگتی تیزی سے گزر جاتی، کبھی بھاگتی گزر جاتی، کوئی پانی، کوئی پرندہ، کوئی آثار دیکھے۔ 7 پھراٹیاں دی وہاں، اسماعیل علیہ السلام نے پیر رگڑا، پانی نکلا، کروڑوں ٹن، خربوں ٹن پی رہے ہیں آپ، دیکھا محبت کی۔ ادھر تاج محل بنا ہوا، ادھر مکہ بنا ہوا ہے، تو اس محبت میں لوگ درجات ہیں۔ محبت قربانی مانگتی ہے، باتیں نہیں مانگتی، باتیں تو ہم زیادہ دن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن قربانی جب شروع ہوتی ہے سمجھو محبت شروع ہوتی ہے، اور جب تک محبت نہیں ہے انسان خطرے میں ہے۔ جتنی بھی عبادت ہو، کسی وقت بھٹک سکتا ہے، کسی وقت کچھ سوچ سکتا ہے۔ ایک محبت ہے جو سوچنے نہیں دیتی انسان کو، کوئی بھی بات ہو اندھا ہو کے چلاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جہاں عقل کی انتہا وہاں عشق کی ابتدا۔ تو خدا کرے یہ نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور آقا جی کی جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں،
خدا کرے اس سے ہم کو آپ کو حصہ ملے، اور اس میں ہمارے تمہارے حواس بھی ٹھیک رہے، ورنہ آدمی حواس کھو بیٹھتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے، کھانا پینا بھول جاتا ہے، کھانا پینا بھول جاتا ہے کہ کیا کھانا تھا کیا پینا تھا، ذہن نہیں رہتا ٹھکانے، اتنا انسان کو وہ ہو جاتا ہے۔ واقعات ہیں، وقت تنگ ہے، کیا کیا واقعات بیان کریں، تو بس اسی لیے یہاں بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے کہ سب چیزیں آسان ہیں، رات کو عبادت کرنا، روزے رکھنا سب آسان ہے، لیکن اس میں جب تک محبت کا عنصر شامل نہیں ہوگا وہ آدمی خطرے میں ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت کسی مصیبت میں آ جائے، سب کچھ چلا جائے اسے، لیکن محبت اس کے اندر آ جائے بس سمجھو کہ کامیاب ہو گیا۔ تو خدا نے یہ چیز ہم کو آپ کو دینی ہے، تو اس لیے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ باتیں عقل اور دل قبول کرتا ہے، بلکہ اس محبت کو ساری جہان قبول کرتی ہے، لیکن رستے علیحدہ علیحدہ ہے، خیالات علیحدہ علیحدہ۔ یہ ہزاروں فلمیں بنتی ہیں، یہ ہزاروں کروڑوں ریالوں کی اور خربوں کی فلمیں بنتی ہیں، اس میں محبت کے معاملے جگاتے ہیں، وہ سب جیسے عارضی ہوتے ہیں اور ٹیمپریری اور مصنوعی ہوتے ہیں، سچی نہیں، اس کے باوجود لوگ خوشی سے دیکھتے ہیں۔ تو اصلی محبت کا کیا حال ہوگا؟ نقلی محبت میں لوگوں کا برا حال ہو گیا ہے۔ وہ ہندو تھا، وہ مسلمان تھا، جی شادی کر کے بیٹھ گئے، بھائی تیرا مذہب، مگر اس جو دنیا میں نہیں ہوتا عشق میں سب کچھ ہو جاتا ہے، شاید ہندو مسلمان نہیں، شادی ہو گئی ہے۔ یہ اس قسم کے، تو خدا کرے ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں، ہمیں اللہ اور رسول کی محبت ملے، اور باقی جو دوسری محبتیں ہیں خدا تعالیٰ کرے ان میں ہم نہ پھنسیں، وہ جو جائز محبتیں ہیں ماں باپ کی، اولاد کی، یہ سب ہمارے تمہارے میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے خدا نبی پہ سب قربان ہوں انشاءاللہ۔